قوم نے دیکھ لیا کہ ہمیں اس طرح کا غلام بنایا گیا تھا کہ مرضی سے ایک پارٹی میں نہیں رہ سکتے ہو، اپنی مرضی سے کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے ہو، کسی پارٹی کی ٹکٹ پہ اپلائی کرو گے تو کاغذات مسلط ہوں گے، اور اگر عمران خان جیسے لیڈر کے نشان پہ آزاد حیثیت سے بھی لڑو گے تو فارم 45 کو چینج کر کے فارم 47 میں ہروا دیے جاؤ گے۔ خان صاحب نے بارہا اپنے بیانات میں بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے لیے مجھے زیادہ ضروری ہیں، لیکن اس وقت جب وہ ٹائم تھا تو بجائے اس کے بیٹھنے کے انہوں نے زور زبردستی اور ڈنڈے کے ذریعے قوم کے اوپر فسائیت کی جو غلط تھا۔ اس کے استعمال کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ آپ قوم کی زبان بند کر سکتے ہیں عارضی طور پر، لیکن مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے۔ عوام جس طرح نکلی 8 فروری کو، جس طرح عوام نے ووٹ دیا اور عوام نے جواب دیا اس نظام کے خلاف، وہ ایک ان کے لیے اشارہ ہے۔ میں پوری قوم کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو وہ اس قوم کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ پوری قوم کھڑی ہے ان کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ، اور حقیقی آزادی جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم غلام ہیں، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کا کیا مطلب ہے۔ قوم نے دیکھ لیا کہ ہمیں اس طرح کا غلام بنایا گیا تھا کہ مرضی سے ایک پارٹی میں نہیں رہ سکتے ہو، اپنی مرضی سے کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے ہو، کسی پارٹی کی ٹکٹ پہ اپلائی کرو گے تو کاغذات مسلط ہوں گے، اور اگر عمران خان جیسے لیڈر کے نشان پہ آزاد حیثیت سے بھی لڑو گے تو فارم 45 کو چینج کر کے فارم 47 میں ہروا دیے جاؤ گے۔ تو یہ ہوا ہے اس ملک میں، یہ نظام ایکسپوز ہو چکا ہے، مزید ایکسپوز ہو رہا ہے۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں میں یہی کہوں گا کہ ان کی معافی مانگ کر صحیح راستے پر چلیں، قوم کو مزید اندھیروں میں نہ دھکیلیں، کیونکہ اس وقت آلریڈی PDM-1 کا جو ایک ایکسپیریمنٹ ہوا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ، اس نے جو حالات اس ملک میں بنائے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب پھر PDM-2 ایک اور تجربہ، یہ قوم مزید تجربے برداشت نہیں کر سکتی۔ جو مہنگائی، بے روزگاری، اکانومی کے حالات، امن و امان کے حالات ملک کے بن چکے ہیں، ہوش کے نہ کھلنے اور ملک کی سوچیں بجائے لندن پلان، کبھی کون سا پلان، یہ کر کے جو ملک میں آپ لوگ کر رہے ہیں تجربے، اس سے نکلیں اور قوم کی سوچیں، اس عوام کی سوچیں۔ 25 کروڑ عوام اس وقت مسائل میں ہے، ان کے حل کے لیے سوچیں۔ تھینک یو۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج مختلف کیسز میں آپ نے پیروی کی وزیر اعلیٰ صاحب کی، تو کیا ریلیف ملا ہے اور عدالتوں سے کتنا امید ہے؟ آج تو میکسیمم اس میں حاضریاں ہوئی ہیں، کوئی آرگومنٹس وغیرہ نہیں ہوئے۔ 27 اپریل کی یہ ڈیٹ ہوئی ہے نیکسٹ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ 27 اپریل کو آرگومنٹس ہوں گے۔ تو آج تو سمپل ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور حاضری ہوئی ہے CM صاحب۔ راجہ صاحب مجھے ایک چیز کا فرق بتائیے گا، کیونکہ آپ قانون دان ہیں، کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحب جو خود آ کے پیش ہو رہے ہیں، دوسری طرف لوگ بیماری کا بہانہ بنا کے سالوں گزارتے ہیں، جلاوطنی خود ساختہ جلاوطنی کر کے پھر آتے ہیں، تو یہ ان دونوں میں فرق بتائیے گا۔ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ میں 27 ایئر سے پریکٹس میں ہوں، میں ان کا وکیل ہوں۔ میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے پوری طرح عدالتوں کا احترام کرنا ہے، عدالتوں میں پیش ہونا ہے، اور کسی ڈیٹ کے اوپر بھی ہم نے کوئی بہانہ سازی نہیں کرنی۔ ایک ریاست کا ایک نظام ہے، اس میں صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے وہ ٹرائل ہوگا، دیکھی جائے گی جب ایویڈنس آئے گی، لیکن ہم نے ہر حال میں پیش ہونا ہے اور اپنا کیس جج صاحبان کے سامنے پلیٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے، اور سسٹم کے اندر رہ کے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ گنڈاپور صاحب، آپ کے ساتھ 2 سال فسٹائیت کے گزرے ہیں، یہ بیان دیا ہے محسن نقوی صاحب نے کہ سیاسی بنیادوں پر کسی کے گھر پہ چھاپے نہ مارے جائیں، کیا کہیں گے؟ شکر ہے، وہی تو کہہ رہا ہوں، پھر دیر ہے درست ہے، شکر ہے سمجھ آ رہی ہے ان کو، شکر ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کے بھی گھر ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں۔ اگر آپ غیر قانونی طور پہ کسی کے گھر کے اندر جاؤ گے، غیر قانونی طور پہ کسی کی فیملی کو ہراساں کرو گے، تو یہ ضرور سوچو کہ تمہارا بھی گھر ہے، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہاری بھی فیملیز ہیں۔ اور میں ان کی فیملی سے کہوں گا، یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس نظام میں پچھلے اس عرصے میں اس چیز کے مرتکب ہوئے ہیں، میں ان کی فیملی سے کہوں گا کہ سمجھاؤ ان کو۔ آپ ایک ساتھ بیٹھتے ہو، ان کو سمجھاؤ یہ بات کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے کچھ نہیں ملنے والا، اور جو حرکتیں کر رہے ہیں، ان حرکتوں کو کرنے سے یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اگر لوگ ان کو منہ پہ نہیں کہتے کچھ، لوگوں کو سمجھو، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی آنکھیں پڑھو۔ یہ کوئی کمنٹ کرے اس کو اٹھا لو، کوئی بات کرے اس کو اٹھا لو، اس طریقے سے کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی
इंशाअल्लाह हम डटे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे और ये जंग जारी रहेगी। अच्छा अली अमीन गंडापुर से भी आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने एहसास कर लिया, मुस्तकबिल का आपने तस्करा किया, तो खान साहब से भी आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं, कि आप लोग गैर मशरूत तौर पर बात करने के लिए हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए, खान साहब ने बारहा अपने बयानात में बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन उस वक्त जब वो टाइम था तो बजाय इसके बैठने के इन्होंने जोर ज़बरदस्ती और डंडे के ज़रिए कौम के ऊपर फसाइयत की, जो गलत था। उसके इस्तेमाल के बाद इनको समझ आ गई कि आप कौम की ज़बान बंद कर सकते हैं आर्जी तौर पर, लेकिन मुकम्मल तौर पे बंद नहीं कर सकते। अवाम जिस तरह निकली 8 फरवरी को, जिस तरह अवाम ने वोट दिया और अवाम ने जवाब दिया इस निज़ाम के खिलाफ, वो एक इनके लिए इशारा है। अब इशारे पे समझ जाओ। और हमेशा मैं कहता हूँ कि इस्लाह करने को जो तैयार है, हमें खुशी है इस बात की, हमारा मजहब भी यही कहता है। और जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं है वो फिर सजा के लिए तैयार रहे।